السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 18ویں پارے میں تقریباً 3 صورتیں آئی ہیں، اس میں سے سورۃ المومنون اور نور کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، سورہ فرقان کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، تو انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے میں ہم 2 صورتوں میں جو اہم مضامین ہیں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ صورت کی تلاوت کی گئی سورۃ المؤمنون۔ المؤمنون کیا ہے؟ اصل میں یہ پلورل ہے مومن کا، یعنی مومنوں کو کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ایک بتایا ہے کہ ایک مومن کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر کیا اخلاق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں یہ بتایا ہے اللہ کی نظر میں کامیاب مومن کون ہیں۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ عربی زبان میں دیکھیے ایک لفظ آتا ہے فوز اور ایک آتا ہے فلاح۔ فوز و فلاح ملا کے استعمال ہوتا ہے، مگر علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلاح میں بڑی کامیابی کا تصور ہے۔ جیسے آپ اذان میں سنتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو الفلاح کا مطلب بہت بڑی کامیابی، تو ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ یقیناً بہت بڑی کامیابی کو پا لیا مومنوں نے۔ وہ کون ہیں کامیاب ہونے والے مومن قرآن کی نظر میں؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا پہلے سمجھ لیجیے آپ۔ یہ ایک امت کے الگ الگ طبقے میں خشوع و خضوع کا مطلب الگ الگ لوگ بنا لیے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے نماز میں رفع دین کرنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قدم سے قدم ملانا خشوع و خضوع کے خلاف ہے، نماز میں رفع الیدین کرنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اب ہاتھ اٹھاتے بولتے کیا یہ ہاتھ کر رہے ہیں، یہ کیا شیک ہینڈ کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز میں بس اسٹیچو کی طرح کھڑے ہو جاتے، حرکت کرتے نہیں۔ تو یہ جو خشوع و خضوع کا مطلب انہوں نے سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا، پوری توجہ کے ساتھ، آپ کا دل بھی حاضر دماغ بھی حاضر، اس میں باہر کی کوئی چیز آپ کے دماغ میں نہ آئے، آپ کو یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور نہ آئے تو یہ تصور کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے حضور قلب اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنا، توجہ سے نماز پڑھنا، اسے بولتے خشوع و خضوع۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا یہ فرائض میں سے ہے۔ آج کل تو دیکھتے ہیں نعوذ باللہ یہ خشوع و خضوع اتنا متاثر ہو رہا ہے۔ ایک تو اس میں کئی اسباب ہیں، آج ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع کیوں اٹھا دیکھیے۔ ایک تو یہ ہے امام ٹھیک نہیں ہے، یا تو اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، یا تو پھر قرآن برابر پڑھنے نہیں آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے انتظامیہ، یا اس طریقے سے ماحول، اور پیچھے کھڑنے والے لوگ، اور یہ قبلے کی طرف جو ہوتا نا نماز سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ قبلے کی طرف اذکار وغیرہ لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں پڑھتے رہتے ہیں اذکار۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا حرمین وغیرہ میں ماشاءاللہ مسجد میں نہ کوئی کیلنڈر ہے اور نہ کوئی چیز ہے، پوری مسجد صاف۔ اگر آپ کو حرمین میں نظر آئے گا تو صرف گھڑی، بس وقت کب ہو رہا ہے بس اتنا ہو رہا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کے اسباب، اور یہ نماز میں خشوع و خضوع چھیننے والوں کے اسباب میں سب سے بڑا موبائل ہے۔ آپ مسجد میں ہم داخل ہوتے نماز جانے تک موبائل میں انگلیاں کر لے غلط دیکھ لے رہتے، اس میں غلط ہے۔ آپ ایسا ہونا مسجد میں آتے ہی وہ ایسا انتظام کیجئے کہ نیٹ ورک ایسے ہی چلا جائے۔ جا کر دیکھیے بنگلور کی سٹی جامع مسجد میں جیسے اندر چلے جائیں گے نیٹ ورک کام نہیں کرتا، اور UAE وغیرہ میں امارات کے دبئی ابو ظبی کے پورے مساجد میں اندر چلے نیٹ ورک ہی نہیں آتا، بات ہی نہیں کر سکتے۔ لوگ کیا بولتے ہیں اللہ سے نیٹ ورک لگانے آتے ہیں آپ یہاں، غیروں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طریقے سے یہ موبائل ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع بڑا چھین رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ مسجد میں آتے وہ نماز میں سائلنٹ میں بھی نہیں رکھتے، اب ایسے ہی رکھ لے کہ اوپر سے پکڑتے رہتے، آف کرتے رہتے۔ اور بعض لوگوں کو نعوذ باللہ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہوئے، نماز میں بات کر رہا انا فی الصلاۃ اتکلم بعد ذلک، ایسا بول رہا ہے، یہ بھی غلط ہے نا۔ یہ
تو اس طریقے سے یہ موبائل ہمارے نمازوں کے خضوع کو چھین رہا ہے۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھیں، یا تو آف کر دیں، سب سے بہتر ہے فلائٹ موڈ میں ڈال لیں، اس لیے کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے موبائل جو ہے اپنے سامنے رکھ لیتے، وہ ہوتا کیا، وہ جو آدمی کال کر رہا ہے حالت رکوع میں نظر آ رہا ہے، انہیں کس مقصد کے لیے کال کر رہا ہے وہ پورا اس میں آتا۔ اگر موٹی زبان میں بولوں، بیوی کچھ لاؤ بول کر رہتی ہے، وہ آتا رہتا اس میں، ہوم کا نمبر آ رہا ہے، بیوی کا نمبر آ رہا ہے، پوری توجہ اس طرف جا رہی ہے۔ لہٰذا موبائل کو ضرورت کی حد تک رہنے دیجیے، اگر آپ اس کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں تو یہ پریشانی آتی ہے۔ تو اس طریقے سے نماز میں خشوع خضوع بہت اہم ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے جو بندہ نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھتا ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ یہ دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ خشوع سے خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی 5 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ ذرا ان 5 قسموں میں ہم کہاں ہیں ذرا ڈھونڈ لیجئے۔ سب سے پہلا، ایسا ظالم مصلی جو نہ توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے نہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا آدمی سے حرکتیں کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے وضو کر کے ایسا آستین کر لیتے، نماز میں آنکھ برابر کرتے رہتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں 5 طرح کی حرکت ہوتی ہے، بعض حرکتیں حرام ہیں، بعض حرکتیں جائز ہیں، بعض حرکتیں مکروہ ہیں، بعض حرکتیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ نماز پڑھتے وقت سانپ آ گیا، مارنا پڑتا۔ نماز پڑھتے وقت آپ کا بچہ کہتے بھی کر لیا، کچھ بھی کرنٹ میں کر لیا، کرنا پڑتا۔ تو اس طریقے سے حرکت معمولی ہو سکتی ہے، مگر ایسے کھجانا، یہ کرنا وہ کرنا، ایسا کرتے رہنا، یہ سب کیا ہے، بڑی غلط بات ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر بڑے آدمی کے سامنے بیٹھ کر بار بار اگر ایسے کرتے رہے تو یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایسا ظالم جو نماز کو نہ خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، نہ اس کے پاس حضور قلب ہے، نہ دل جمعی کے ساتھ، ایسے نماز پڑھنے والے کو امام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ظالم کہا۔ دیکھیے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کی دوسری قسم، ایسا نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز میں وسوسے آ رہے ہیں۔ نماز میں کیا وسوسے؟ کیا ہونا، کیسا کرنا، کب جانا، نماز میں ایسا ویسا کرتے رہنا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا آدمی وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے مگر اسے معلوم نہیں ہو رہا کہ ارکان کیا ہیں، حدود کیا ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب وہ کیا ہے، غلط وسوسے آتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ناکام ہو جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 4 وہ آدمی جو نماز تو پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے مگر اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ میری عبادت کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 5 حضور قلب دل جمعی کے ساتھ پڑھنے والا، ایسی کیفیت نماز میں کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور نہ ہے، کم از کم یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ذرا کیا کیفیت ہوتی دیکھو۔ ہم میں سے ہر ایک کو نماز کو کھڑتے ہوئے کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں حاتم الاصم جب میں نماز کو کھڑے ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جنت ہے، اور میں جب نماز کھڑا ہوتا ہوں بائیں جانب جہنم ہے، میرے سامنے پل صراط ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس کیفیت سے نماز پڑھو، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کرنا چاہیے۔ نماز میں اللہ کا ادب کیسے؟ مثال کے طور پر آنے سے پہلے مسواک کر کے آئیں، اپنے منہ کو پاک کر کے آئیں۔ لوگ کچی پیاز، کچا لہسن، میلے کچیلے کپڑے پہن کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اور ہماری جماعت میں یہ ہوتا، یہ ٹریک پینٹ بھی اور ٹی شرٹ پہن لے کے آ جاتے ہیں۔ نماز فجر میں کنگھی بھی نہیں کرتے، ٹوپی بھی نہیں کرتے، سیدھے آ جاتے۔ اگر انٹرویو ہونا ہو تو بندہ کتنا بن ٹھمر کے جاتے، یہ غلط بات ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نعمتیں دی ہیں، اور نعمت کا اچھا اثر آپ کے اوپر نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات کہا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں۔ بیکار بات کیا؟ دنیا میں سب سے بیکار بات شرک، مومن کو شرک سے دور رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے خود اس آیت میں والذین هم بربهم لا یشرکون کہہ کر جو ہے مکمل طور پر مومن کی تعریف فرمائی۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ یہ بیکار باتوں کی بہترین تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہ المعاصی کلھا، ہر گنہگار کے ہر گناہ کی بات سے مومن کو دور رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے سیاست میں بغیر سبب کے دخل دیتے رہتے، پی ایم کون بنتا، سی ایم کون آتا، ووٹ کس ڈالنا، یہ سب وقت پہ آتا کر دیتے۔ وہ آنے کے واسطے 5 سال رہتے، اس سے پہلے بات کرنے کی کیا ضرورت
ضرورت ہے. محمد بن سلمان سعودی اسرائیل کہیں گیا, ابھی ترکی ایسا کہیں کر رہا ہے, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یاسر الجابری حفظہ اللہ جدہ میں رہتے ہیں, وہ اس طرح بار بار بولتے ہیں. دیکھیے مسلم ممالک کی جو حالت ہے ان ممالک کے بارے میں فکر کرنا چاہیے, مگر حکمرانوں کے بارے میں ذمہ دار ملنے کہیں کو ایسا کرے, وہ کرنا تھا, یہ کرنا تھا, وہ رکھنا تھا, ایسا بیکار باتیں مومن کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بیکار باتوں میں پڑھنے کا عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ نے اور ایک بات بتائی, مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں وہ زکوٰۃ حاصل دینے والے پورے رمضان میں دیتے. حالانکہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی بولے تو 1 سال ہونا اور ساتھ میں مال نصاب کو پہنچنا. وہ مال آپ کا شوال میں بھی پہنچ سکتا, وہ شعبان میں بھی پہنچ سکتا, رجب میں پہنچ سکتا, وہ رمضان میں لگے کئی دینا سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, رمضان صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, مگر زکوٰۃ آپ پر جب واجب ہوتی تب دے دینا اسے, وہ کھینچ کے لا کے رمضان میں دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کی جو غلط عادتیں ہیں ان غلط عادتوں کو دور کریں. اور ایک بات بھی ہے, یہ مدارس کے چندہ لینے والے جو لوگ آتے ہیں اس بارے میں ایک اچھا پوسٹ ایک قاسمی نے لکھا ہے. اب وہ کیا ہوتا, مدرسے کے چندہ کرنے والے اعلان کیا کرتے, یہ مدرسہ ایسا ہے اس کی آمدنی کا کیا بھی ذریعہ نہیں ہے, یہاں پڑھنے والے اساتذہ پورے غریب ہیں, وہاں پڑھنے والے پورے یتیم ہیں, آپ لوگ مال دو. ایسا بھیک مانگے جیسا رہتا ہو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کیسا مانگنا بولے تو دیکھو یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں, ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ خرچ کرو. اس طریقے سے مانگے تو اچھا ہوتا, ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں مدارس کے نام پر اس طرح کا جو اعلان ہوتا ہے اس طریقے سے کرے تو ماشاءاللہ آپ پر فرض ہے, بولو اس طریقے سے اگر کریں گے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مال لینا اور خرچ کرنا بہت اچھا ہوگا. اس طریقے سے اللہ نے اور ایک بات بتائی, شرمگاہ کی حفاظت. آج کے زمانے میں جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت کر لیا میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے. آج کل تو یہ ہماری نگاہوں اور شرمگاہوں کو نقصان پہنچانے والے امور اتنے ہیں, اللہ بچائے. کتنے لوگ ہیں شادی سے پہلے یوز کرتے, حالانکہ یہ صرف کس کا حق ہے, بیوی کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا, احفظ عورتک الا من زوجتک. ابن عثیمین بولتے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے تمہارے بیوی کے. یہ شرمگاہ کا استعمال سوائے بیوی کے لیے اور اس کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس طریقے سے یہ شرمگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے جو بندہ اپنی نگاہوں کا آزادانہ استعمال کرتا ہے وہ اپنی شرمگاہ کی کبھی حفاظت نہیں کر سکتا. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کا ہر اعضا زنا کرتا ہے, سب سے پہلے آنکھ, یہاں سے شروع ہوتا زنا, بعد میں ہاتھ, بعد میں پیر, بعد میں خیالات, ہوتے ہوتے وہ زنا شرمگاہ تک پہنچتا ہے. اس حدیث میں غور سے دیکھیں آپ, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء انسانی میں سب سے پہلے آنکھ کا تذکرہ فرمایا. معلوم یہ ہوا آنکھ کی حفاظت کرنے والا ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے. آج کل ہم لوگ دیکھتے نوجوان باہر بیٹھے رہتے, مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکیاں جاتے رہتے, گھرتے رہتے ان کو. اس طریقے سے جو لوگ ایسے کرتے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو بتائی. دیکھو خطبہ حجۃ الوداع جس میں آپ کے سامنے 1 لاکھ صحابہ, اس میں 6 باتوں کی آپ نے گارنٹی دی, تو جنت کے واجب ہونے کی گارنٹی دی. آپ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرو اور ساتھ میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہ رمضان جو آیا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے بڑا بہترین پریکٹس کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نوجوانوں سے کیا فرمایا, اے نوجوانوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو شادی کر لو, اگر تمہارے اندر اپنے بیوی کو نان نفقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھو, اس لیے کہ روزہ کیا کرتا ہے, انسان نفس کو کچل دیتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, بولنے لگے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو بند کرتا نا, پھر لوگ کھالے پیلے کو ہیں, گانے ڈالنے کو کیسا ہے. بولے اصل میں ہمارا نفس یہ شیطان ہے, وہ شیطانوں کو تو بند کر دیا گیا جنات کو, مگر یہ ہر نفس کے ساتھ جو شیطان لگا ہے وہ انگلیاں کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں رمضان میں اپنی نگاہوں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی, ایک تو یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت, دوسرا یہ ہے وقت پر شادی کر دینا. نوجوانوں کی شادی میں اگر آپ دیر کریں گے تو کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بچہ بچی بالغ کے اندر شہوت رکھی ہے. اگر آپ اسے غلط صحیح راستہ نہیں دیے, غلط راستہ اپناتا, تو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی وقت پر شادی نہیں کرے, گناہ میں پڑ گئے تو ماں باپ گنہگار ہوں گے. اور اسی طریقے سے کیا کرنا, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا یا رسول اللہ انسان جنت میں کیوں جاتا ہے؟ فرمایا 2 سبب ہیں، ایک تو اللہ کا تقوی اور اخلاق، اور جہنم میں جانے کے 2 سبب آپ نے بیان فرمائے۔ کہا انسان اپنی شرمگاہ کا، اپنے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تب وہ نعوذ باللہ جہنم میں چلے جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے دعا پڑھو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفو والغنی۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہو تو صحابہ کرام کو دیکھو، اب بتاؤ صحابہ کرام میں کون بھی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیے ہوں؟ اگر غلط استعمال کرے بولے تو فوراً نبی کے سامنے آ کر گناہ کا اقرار کر لیے، بول دے یا رسول اللہ آپ ہمیں دنیا میں پاک کر دیجئے تاکہ آخرت کی رسوائی سے مکمل طور پر بچ جائیں۔ معزز حاضرین، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہاں میرے پاس سامعین و سامعات میں کئی غیر شادی شدہ ہیں، ذرا سنیے۔ وہ انسان شادی سے پہلے اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے تو کیا کیا ہوتا دیکھو، بندہ کامیاب ہوتا ہے، دوسرا جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور یہ مرد کے ساتھ عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو جنت کے 8 دروازوں سے اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے اس کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، مہینے کے روزے رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو فرمایا کہا جائے گا اس سے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہو داخل ہو جاؤ۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ ہے آج کتنی شادیاں ایسی ہوتی معلوم ہیں، وہ ہماری بچی ان میریڈ ہے، غیر شادی شدہ ہے، بلکہ شادی کر کے دے دیتے، لیکن شادی کے بعد جب شوہر اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے جاتا ہے تو انہیں آ کر بولتا ہے میری بیوی نعوذ باللہ استعمال شدہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسی بہت سی مثالیں آئیں گی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل بڑے بڑے شہروں میں رات میں 12 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ برائی کی طرف بلانے والی، اپنی شرمگاہ کا استعمال غلط کر کے خود فتنے میں پڑنے والی نوجوانوں کو فتنے میں پڑنے والے کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج تقویٰ نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، ماں باپ کی توجہ نہ ہو تو ہم اپنی شرمگاہوں کا جو ہے غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مغفرت اور اجر کا وعدہ فرماتا۔ اور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں یہ فرمایا مومن مرد مومن عورتیں، وہاں اللہ نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ دیکھو والحافظین فروجہم والحافظات، یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں، اللہ نے اس سے پہلے کہا روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں۔ علامہ ابن کثیر یہاں کہتے ہیں روزہ رکھنے والے مرد عورتوں کا ذکر ہوا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرع جو ہے ہم اپنے آپ کو اگر شرمگاہوں کی حفاظت کے غلط استعمال سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں روزے کے مقاصد پر مکمل طور پر نظر رکھنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے شرمگاہ کا غلط استعمال کیے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے غار میں گئے 3 لوگ، وہ چٹانا کے منہ میں پڑ گئی کس پر؟ وہ غار کے منہ پہ۔ اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا اے رب دیکھ میں اپنے چچا زاد بہن کے پاس جو ہے زنا کرنے گیا تو میری چچا زاد بہن نے کیا کہا، اللہ سے ڈرو، اے اللہ میں نے تیرے ڈر سے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ زنا نہیں کیا، اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے اے اللہ میں نے تیری اخلاص کے لیے کہہ تو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس تشریح میں کہتے ہیں دیکھو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا، اپنے جو ہے چچا کی بیٹی سے زنا نہیں کیا، اللہ سے ڈر گیا، ماشاءاللہ وہ دعا کی وجہ سے غار سے نکل گئے وہ لوگ۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے عرش الہی کا سایہ پائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اور عرش الہی کے سایہ میں جگہ پانے والے مرد نہیں، اور کیا سمجھے ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں، مرد عورتیں بچے بوڑھے جس کسی کے اندر بھی وہ 7 صفات ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے عرش الہی میں سایہ پانے والے جگہ پانے والوں کے بارے میں ایک نقطے کی بات یہ کہی، یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں، یہ 7 قسم کے لوگ بھی اپنے خواہشات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس میں سے ایک آدمی ہے جس کو بلایا یہ خوبصورت عورت نے، جس کے پاس عہدہ بھی ہے، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد عورت سب لوگ ماشاءاللہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ میں تو ہمیشہ بولتا یہ بات، اگر پاک دامن بننا ہے عورت
عورت کو حضرت مریم کی مثال پڑھو، اگر مرد کو پاک دامن بننا ہے تو یوسف علیہ السلام کی مثال پڑھو، اللہ سے بولو اے اللہ جیسے تو نے یوسف کو بچا لیا، اے اللہ مجھے جوانی میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور ایک بات یہ کہی کہ یہ نکاح متع حلال تھا۔ نکاح متع کسے بولتے؟ وہ اصل میں صحابہ اکرام کیا ہوتا، میدان جنگ میں جاتے تو اپنی بیوی کو سب چھوڑ کے چلے جاتے، ان کو اپنی خواہش کر ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح متع کو حلال کیا تھا۔ بعد میں وہ نکاح متع جو ہے حرام کر دیا گیا، مگر یہ شیعہ کے پاس نکاح متع حلال ہے، بلکہ وہ لوگ تو بولتے ہمارے پاس اگر کوئی آدمی نکاح متع کر لیا تو حج عمرہ کا ثواب ملتا، استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئیں۔ اب یہاں اب ہم آپ کے سامنے یہ سورۃ المؤمنون میں اور کچھ باتیں آئی ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ 7 آسمان کتنے ہیں؟ یہ آسمان سے وہ آسمان کتنا ہے؟ بعض احادیث میں آیا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اوپر تک جائیں گے تو تقریباً 3500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ زیتون کا درخت اور اس کا تیل، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم کو جب درد ہوتا ہے تو ہم آیوڈیکس لگاتے ہیں، زنڈو بم لگاتے ہیں، لیکن زیتون کے تیل کا استعمال بھی کیجیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے ہیں زیتون کے تیل میں 10 فائدے ہیں، اور یہ رقیہ کرنے والے اکثر یہ زمزم کا پانی میں زیتون کا تیل ہی مانگتے، تو زیتون کے تیل میں بڑے فائدے ہیں۔ بعض علماء تو بولتے ہیں اگر کسی کو لوز موشن ہے وہ پی لیتے بھی اچھا ہو جاتا، اور سال کے جو زخم ہوتے وہ زخم کو سکھانے کے لیے ماشاءاللہ زیتون کا تیل ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے زیتون کا تیل لگانے کا الگ، کھانے کا الگ ہے۔ بعد لگانے کا الگ کھا لے تو مشکل ہے، وہ کھانے کا الگ ملتا ہے، لہٰذا اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں زیتون کا تیل ہوتا تھا، روٹی نہیں ہوتی، روٹی ہوتا زیتون کا تیل نہیں ہوتا تھا۔ نوح کا قصہ، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، مریم کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا، اور اللہ نے سارے نبیوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، اے رسولوں کی جماعت دیکھو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اللہ نے اس صورت میں بتایا اگر آپ دنیا والوں سے توحید ربوبیت کا اقرار کریں گے تو سب کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کائنات میں اگر 2 خدا ہو گئے تو کیا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کیا یہ ایک مسجد کے 2 سیکرٹری ہو سکتے ہیں، 2 پرنسپل ہو سکتے؟ بلکہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں پرنسپل وائس پرنسپل ہو جائے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ 2 کیسے ہو سکتے؟ تو اسی لیے اللہ یہاں کہتا ہے اگر کائنات میں 2 خدا ہو تو ایک بولتا بارش برساؤ، ایک بولتا آگ جو ہے گرمی ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کسی کو اور کو پکارنا نہیں چاہیے۔ اچھا، قیامت سے پہلے یا قیامت کے دن یہ سور میں کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا؟ علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض علماء بولتے 3 مرتبہ۔ کون سا وہ؟ ایک ہے نفخۃ الفزع، پھونکتے ہی پریشان ہو جائیں گے، اور دوسرا ہے ایسا پھونکا جائے گا کہ لوگ مر جائیں گے، تیسرا ہوگا اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں 3 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہی پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھونکے تو پریشان ہو کر مر جائیں گے، اور دوسرا پھونکے تو اپنے قبروں سے اٹھ جائیں گے، یہی راجح قول ہے۔ وہ بھی کیسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ لے کر کھڑا ہے اور وہ سینگ کے جیسا ہے۔ اب معمولی کوکر کی سیٹی آئی، بم کی آواز ہے تو کتنا پریشان ہو جاتا، تصور کیجئے وہ آواز کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو کبھی الطامہ کہتا ہے، کبھی الصاخہ کہتا ہے۔ صاخہ کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ وہ آواز کان کے پردے سے ٹکرا کر اس کو پاڑ کے اندر گھس جانا، وہ معنی آتا ہے صاخہ کا۔ لہٰذا یہ سور پھونکا جائے گا، یہ حق ہے۔ اب آئیے اب کچھ باتیں اور بتاتے ہیں مومنون میں، اور کیا ہے یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو قائم کرے گا۔ جانتے نا میزان جو ترازو ہے، ترازو ہوگا، 2 پلڑے ہوں گے، وہ ترازو کتنا کشادہ ہوگا اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ کا قائم کردہ ترازو اور میزان اتنا کشادہ ہے اگر اس میں چاہے تو زمین آسمان کو بھی تولا جا سکتا ہے، اتنا بڑا ترازو۔ اور اس ترازو میں کون سی چیز بھاری ہوں گی اور کیسے تولا جائے گا وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ کیسے تولا جائے گا؟
انسان کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا، یا نہیں تو انسان کے عمل کو تولا جائے گا، یا اس طریقے سے الگ الگ رجسٹر آئیں گے، ہاں نماز کا رجسٹر، زکوٰۃ کا رجسٹر، تو اس میں کون سی چیزیں بھاری ہوں گی ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر ٹائیفائڈ بخار آ گئی تو ڈاکٹر سے بولتے ذرا درد کی مطلب طاقت کی دوائیں لکھو نا۔ اگر انسان کو کینسر کی بیماری تو پورا ہلکا ہو جاتا انہیں اندر سے، تو کیا کرتے فوراً خون کی گولیاں یہ وہ کھاؤ، لیکن کبھی ہم یہ تصور سوچتے نہیں کہ قیامت کے دن ترازو میں کون سے اعمال وزنی ہوں گے، اگر ہم ان کو کریں گے تو ماشاءاللہ ترازو میں وزنی ہو جائیں گے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ 6 اعمال علماء نے بتائے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اتنا بھاری ہوگا، حدیث البطاقہ میں تو آتا ہے قیامت کے دن ترازو میں اللہ ایک طرف رکھے گا اور دوسری طرف 90 کاٹ کو رکھے گا، تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ بولنا زبان سے، دل سے اقرار کرنے والے بھی بھاری ہو جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اتنے دبلے پتلے تھے، مدینے میں ہوا آئی تو اڑتے تھے، اب لوگ دبلے پتلے انسان بولتے ہیں کیسا اڑ رہا لیکن وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑا دل خراب ہوا، جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے، یا رسول اللہ میرے باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام میرا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا دفاع کرتے ہوئے کیا کہا؟ دیکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضرت ابن مسعود کے باریک پنڈلیوں سے تم کیا کر رہے ہو؟ مذاق اڑاتے ہو اور تعجب کرتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر ابن مسعود کے 2 پیروں کو اگر جو ہے ترازو میں رکھا جائے گا تو ماشاءاللہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو دنیا میں ہلکے اور دبلے آدمی کو دیکھ کر مذاق نہ اڑاؤ، پتہ نہیں کون آدمی اپنے ایمان کے اعتبار سے اللہ کے بعد افضل ہے نہیں بول سکتے۔ اور یہ بھی حدیث ہے قیامت کے دن ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ کے پاس مچھر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں، کیوں؟ وہ کھانے پیتے تو اچھا ہے مگر کیا نہیں ہے؟ اس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہوا لا الہ الا اللہ کہنے والا کیا ہوگا؟ ترازو وزنی ہوگا۔ اور ذکر یہ بھی ہر نماز کے بعد ذکر کرتے نا، یہ بھی بھاری ہوگا۔ اور نماز کے بعد کیا اذکار، اور یہ بات بھی ہے دیکھیے نابالغ اولاد کے ماں باپ جب اپنے بچوں کی موت پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کے صبر کو بھی جو ہے میزان میں تولے گا۔ اور اسی طریقے سے اخلاق جس میں ہم ناکام ہیں، عقیدہ تو ہے لیکن کیریکٹر نہیں ہے، کیریکٹر کو بھی تولا جائے گا۔ اور جنازے میں شرکت اور تدفین میں اگر شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بھی مکمل طور پر تولے گا۔ سورۃ المومنون میں یہ کچھ باتیں آئیں، آخر میں جو ہے اس میں ایک بات یہ آئی کہ آخرت میں لوگ کہیں گے اللہ دنیا کی طرف لوٹا، تو اللہ فرمائے گا آخرت میں نہیں جا سکتے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، سورہ نور میں ان کے تعلق سے احکامات ہیں، انشاءاللہ ایک 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ سورہ نور ایسی ہے ہر عورت پڑھنا چاہیے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لڑکیوں کے مدارس میں یہ سورت ضرور پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اس کا درس بھی ہونا چاہیے۔ یہاں ماشاءاللہ خواتین دعوت بھی کام بھی کرتی ہیں بلاری اور مضافات میں، وہ پڑھانے والے معلمات سے ہماری گزارش ہے اگر آپ عقیدہ توحید کے بعد کسی سورت کا درس دینا چاہتے ہیں تو یہ سورہ نور کی تفسیر کرو، ماشاءاللہ یہ ایسا ہے بگڑتے ہوئے معاشرے کو سدھارے گا۔ ایک ایسا مثالی معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سورہ نور پڑھنا ہے۔ سورہ نور اس میں حروف مقطعات کچھ بھی نہیں، اللہ نے کہا سورۃ انزلناها، اس میں اللہ نے یہ بتایا دیکھو کسی بھی معاشرے سے برائی کا علاج کرنا ہے فوراً اچھا نہیں ہو سکتے۔ آج نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اب یہ روزہ نہیں رکھتے بولے تو فوراً 5 منٹ میں نمازی بن جانا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زنا کا جو علاج بتایا وہ کیا تھا؟ زنا کے علاج کا پہلا اسٹیج یہ تھا اگر زنا کرے تو کمرے میں بند کر ڈالنا، کب تک بند کرنا؟ وہاں مر جانا انہیں، پہلا اسٹیج۔ دوسرا اسٹیج کیا ہوا؟ اللہ نے کہا غیر شادی شدہ ہو تو اس کے 100 کوڑے مارنا، اگر وہ شادی شدہ ہو تو یہاں تک گڑھا کھود کے پتھر سے سنسار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ مدینے میں نافذ فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حدود تعزیرات اسلامی سزائیں اتاری ہیں ان کو دیکھ کر مسلمان سوچتا ہے کیا یہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹتے سی ہے، کیا یہ زنا کرے تو کوڑے مارتے سی ہے؟ یاد رکھیے اگر زنا کرنے والا بڈھا ہے واجب القتل ہے۔ اور ان تمام سزاؤں کو ہم انڈیا میں نافذ نہیں کر سکتے، اس کو نافذ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں کی حکومت ہونا، اسلامی حکومت ہونا، امیر ہونا، تب چل کر ان کو کر سکتے ہیں۔ مگر بار بار ان کا ذکر ہوا تو کیا ہوتا؟ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو جاتا۔ جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ پولیس نئے طریقے اپنا رہی ہے۔ اب نئے طریقے کیا اپناتی ہے؟ کال سینٹر میں کام
کام کر کے عورت اگر آ رہی ہے، اگر کون تو بھی مرد اگر بری طرف سے دیکھا تو فوراً فون کرو ہم نا۔ اسلام تو پہلے بول دلے عورت باہر جانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے جرائم کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے جو ضابطہ بتایا، طریقہ بتایا، وہ دنیا کے 1000 طریقوں سے بہتر ہے۔ عورت کو باہر اتنا کو جاؤ بولے، اب باہر جانا، رات میں کام کرنا، اکیلی واپس آنا، اس کے پاس مرڈر ہونا، اس کے بعد انہیں ریپ ہونا، یہ سب کہاں ہے؟ لہذا معلوم یہ ہوا یہ جو سزائیں اللہ تبارک اتاری ہیں، اللہ کو معلوم ہے انسانیت کے لیے کس میں فلاح ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا دنیا کے جتنے قانون ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب پینے والے بھی لائے جاتے تھے، آپ سزا دیتے تھے، اور زنا کر کے بھی آپ کے پاس لائے جاتے تھے۔ 2 واقعات ہلکا اشارہ کرتے ہیں، دیکھو ماعز رضی اللہ عنہ زنا کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ غامدیہ قبیلے کی ایک عورت تھا، زنا کر کے اللہ کے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے زنا ہو گیا ہے اور زنا سے میرے پیٹ میں بچہ بھی آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جاؤ استغفار کرو جاؤ۔ تو کہنے لگی کھڑے ہو کر یا رسول اللہ ماعز کو جیسے آپ بھیجے ویسے مجھے بھیجتے کیا آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، آپ نے اس عورت کو دیکھا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر ایسے ہی رجم کر رہی ہے تو بچے کا کیا ہوگا؟ بولے ڈیلیوری کے بعد آؤ۔ اللہ اکبر، دیکھو گناہوں کا احساس کیسے ہوتا تھا حضرات صحابہ اکرام کو۔ جیسے ہی ڈیلیوری ہو گئی بچے کو گود میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئیں۔ آپ نے دیکھا یہ بچہ تو دودھ پینے کے لائق ہے، بولے جاؤ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ مدت کے بعد آؤ۔ اللہ اکبر، گناہ کا احساس ان کو گھروں میں کیسے نہیں بیٹھنے دیتا دیکھو۔ جب ان کا بچہ کھانے پینے کا لائق ہو گیا، روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑ کر بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر بولی یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان افروز عورت کو دیکھا کیسے توبہ کرتی ہے، آخرت کے رسوائی سے بچنے کا کیسا ان کے اندر فکر ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا گڑھا کھودو، یہاں سیرت تک گڑھا کھودا گیا۔ وہ مارنے والوں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے جو رجم کر رہے تھے۔ رجم بولے تو پتھر سے مارتے ایسا، وہ رجم کرتے کرتے کیا ہوا، وہ خون کا ایک چھینٹا خالد پر اڑ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا لعنت ہے اس عورت پر۔ اللہ اکبر، وہ توبہ جو کی تھی نا، وہ توبہ بڑی ایمان افروز توبہ تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا توبہ کرنے والی عورت پر حضرت خالد نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد رک جاؤ، یہ ایمان افروز عورت کی توبہ ایسی ہے، مگر اگر میں اس عورت کی توبہ کو مدینے والوں میں تقسیم کروں گا تو مدینے میں 70 لوگوں کی تو ماشاءاللہ جو ہے مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے ہمیں صحابہ کرام کے قصوں سے پڑھ کر اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا معاشرے میں فحاشی نہیں پھیلانا چاہیے۔ آج معاشرے میں کیسے کیسے فحاشی پھیلتی دیکھو، پوسٹروں کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر ایک اپنا فیملی گروپ بنا کے رکھ لیا ہے۔ وہ فیملی گروپ میں کیا ڈال رہا ہے، چاچا کی بیٹی کی فوٹو، افطار کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے، وہاں وہ یہ رکھا ہوا وہ رکھا ہوا، وہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں فیس بک پر۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے یاد کے واسطے فوٹو لے کے رکھ لیتے ہیں۔ جسے میں نے کہا مکہ مدینہ تقدس بھی لوگوں کو نہیں ہے، اب وہ جا رہا ہے مکے میں فوٹو پکڑ رہا ہے، مدینہ فوٹو پکڑ رہا ہے، اور یہ اسٹیٹس ہماری ریاکاری کے لیے سب سے بڑا خطرناک ہے۔ میں جا رہا ہوں فلائٹ میں، دعا کرو، وہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں، یہ کیا مصیبت ہے یہ؟ تو اس طریقے سے جہاں تک ہو سکے فحاشی اور ریانیت کو آپ جو ہے جگہ نہ دو۔ مومن جس کے اندر ایمان کی طہارت ہوتی ہے وہ جو ہے فحش کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد واقعہ کا ذکر ہے، یہاں بات کو سمیٹتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاف کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اجازت لینا دوسروں کے گھروں میں گئے تو، اور وہ کیا ہوتا، دوسروں کے گھروں میں گئے تو پہلے جا کے لوگ دروازہ مارتے، مسکل ایسا زور زور سے مارتے معلوم ہمارا چور آ گئے ہیں۔ مارنے کا طریقہ ہوتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جا کے صحابہ کیسے مارتے دیکھو، ایسا بس جیسے کہ بس ایسا ناخن سے ویسا، اور کھڑنا تو بھی ادھر ادھر بیچ میں کھڑے، باہر آؤ جی۔ یہ کیا، یہ دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے۔ جانے کا مارنے کا اجازت لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو ہی بتاؤ، آپ بچے جاتے رہتے، وہ ماں اندر رہتی، اتنا زور سے مارتے، ماں کام میں رہتی، کیسے آگے کھولے گی؟ لہذا ذرا صبر کرنے کا ذریعہ بھی ہے، لہذا اجازت مانگو۔ اجازت 3 مرتبہ مانگنا، اگر اجازت نہیں ملے تو واپس آ جانا، بولنا نہیں کیا بھائی لوگ مر گئے کیا، یہ لوگوں کیا ذرا بھی احساس نہیں ہے کیا، نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں سے تھے، بعض لوگ مارتے نہیں، واپس ہو جاتے۔ اور اجازت کیسے لینا،
کہنا، پہلے سلام کرنا کہ میں بولنا کہ جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گئے تو دروازہ مارے، کون؟ میں بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھول کر بولا میں مت بولو، اپنا نام بولو۔ اس میں ہوتا کیا ہے، میں بولنے سے چور بھی ہو سکتا اور اندر رہنے والے ڈر کو رہتے، تو اس طریقے سے کچھ لوگ جاتے ہیں گھر میں جا کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، یہ ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مدینے میں ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا، بعض لوگوں نے بعض کو ڈرایا تو کہا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ اور اسی طریقے سے جہاں گوڈن ہوتا ہے یا سامان رکھا ہوا ہے وہاں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، جیسے مدرسے میں بستر رکھا ہوا ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہے، وہاں جا رہے ہیں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ہوٹل میں جاتے ہوئے، ہوٹل کمرے میں جاتے ہوئے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، مردوں کو دیا، عورتوں کو بھی دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا بولتا تو بولتے خالی مردوں کے واسطے ہے، لیکن اللہ نے دونوں کے لیے کہا نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ نگاہوں کی حفاظت آج اس میں ہم بہت ناکام ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے سے معلوم، عید کو جانا ہو اس دن سب اچھے کپڑے پہننے رہتے، معلوم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے۔ سفیان ثوری بولتے ہیں جب میں عید کے لیے نکلتا ہوں اپنے انگوٹھے کو ایسے رکھ لیتا ہوں، اسے دیکھ لے کے ہو جاتا ہے، اسے واپس آ جاتا۔ جب واپس آئے تو ان کی بیوی نے کیا کہا معلوم، آج عیدگاہ میں بہت دیکھے ہوں گے نا، سفیان ثوری نے کہا دیکھو آج میں نکلا تو ایسے گیا ایسے واپس آیا۔ نگاہوں کو نیچی رکھ کر چلو، اور یہ چیز مکمل طور پر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ خواتین مسجد کو آتی جاتی ہیں، لہٰذا وہ مکمل طور پر کیا کریں، اس بات کا لحاظ رکھیں۔ اور ایک دیکھیے نگاہوں کی حفاظت کرے تو اللہ دل میں نور ڈالتا۔ اس کی دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں یغضوا من ابصارہم یغضون من ابصارہم کہا تو نیچے کہا اللہ نور السماوات والارض۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھو، آج ہماری نمازوں میں جو خشوع خضوع نہیں ہے ان اسباب میں نگاہوں کا غلط استعمال ہے۔ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھیے ماشاءاللہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع واپس آ جاتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتایا عورت کس کے سامنے اپنے زینت ظاہر کر سکتی ہے، اپنے بیٹے کے، اپنے شوہر کے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، چاچا، ماموں، یہ پورا اللہ نے ذکر فرمایا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہمارے گھروں میں پردے کے ماحول کے بارے میں دو افراط و تفریط ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنا پردہ کرتے اوور کرلتے، اب جوائنٹ فیملی ہے تو اتنا یہ کرتے اس میں دروازے سب بند، ایسے معلوم ہو رہا گھر میں اسٹیک چل رہا، یہ بھی تو غلط ہے۔ اور بعض لوگ پردے کے بارے میں کیا بھی نہیں، بچپن سے دیکھو سامنے آؤ، یہ دونوں غلط ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے آپ جوائنٹ فیملی میں رہو، الگ رہو، پردے کا اہتمام کرو۔ پردے کا اہتمام کرنے سے دل پاک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کیا فرماتا ہے، اگر تم کو نبی کی بیویوں سے بھی کوئی چیز لینا ہے تو پردیس میں لو، اس لیے کہ تمہارا اور ان کا دل دونوں مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے، پاک ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی کہا انسان کا عورت جب کپڑے پہنتی ہے نا اس وقت کیا ہوتا ہے، الا ما ظہر منہا، اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو کیا چہرہ، کیا نہاد، کیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عورت برقع پہن لیتی ہے، اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر چھپا ڈالنا۔ کبھی کبھی اندر کے کپڑے نظر آ جاتے ہیں، گاڑی پر پیچھے بیٹھتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت گاڑی پر بیٹھتی ہے تو اسے ان باتوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ عورت جب بیٹھ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں دونوں طرف پیر ڈالنے کی صورت میں یہ شرعی اوپر تک اٹھ جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض عورتوں کو ہم نے دیکھا وہ اتنا لمبا ہے نقاب، وہ گاڑی میں آ کے نیچے گر جا رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات پیش آئیں گے نیچے گر کے انتقال ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا یہ بات بولتے ہوئے مجھے خود شرم آتی ہے، آج یہ بے حیائی کا زمانہ ہے، کچھ شوہر بیوی کیا کرتے ہیں گاڑیوں کے سیٹوں پر محبت کا اظہار کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، یہ بیوی شوہر کے اوپر پڑ گئی ہے، غلط سب غلط چیزیں، لہٰذا محبت کا اظہار کرنا ہو تو بند کمرے میں سب کے سامنے کرنا تو بے حیائی ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کو چست لباس پہن کر باہر نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل تو ایسے لگن ٹائٹ چیزیں آ گئی ہیں ان کو سب پہن کر نکلتی ہیں، بلکہ مجھے بولتے ہوئے بڑا تعجب ہوتا ہے، مکے مدینے میں 2004-05 کی بات ہے، وہاں کی عورتوں کے برقعے ہٹتے جینس پینٹ نظر آتی تھی، وہ کب کی بات، 2004-05 کی بات، اب کہاں ہے زمانہ نہیں معلوم۔ اب عورت جو لباس پہنتی ہے 8 شرطیں اس کی حجاب کے علماء نے بتائیں، دیکھیے عورت جو بھی لباس پہنتی ہے اس کے اندر 8 شرطیں ہونا۔ ایک شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ
وہ کپڑا موٹا ہو باریک نہ ہو، ایسا کپڑا عورت کو نہیں پہننا جس کی وجہ سے عورت کا جسم جھانکتا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ کشادہ ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے، ایسا برقع ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے عورت کو جس کی وجہ سے اس کے جسم کی صاف نظر آتی ہو۔ نمبر 4، عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد کو آتی ہے تو فرمایا وہ ہماری مسجد کو نہ آئے، شیطان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ زانیہ کے حکم میں ہے۔ اگر خوشبو لگا کر مسجد کو نہیں آنا بولا تو کیسے عورت خوشبو لگا کر کس میں جا سکتی ہے؟ اس میں جاتی ہے، شادیوں میں جاتی ہے۔ اور ایک بات بڑے افسوس سے آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں، آج کل یہ عورتوں میں اپنے شوہروں کے لیے بن سنورنے کا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ جب شادیوں میں جاتے باہر اس وقت سنورتے، غلط ہے یہ بات ہے۔ یہ بیویوں کو اپنا اسٹائل اپنا مکمل طور پر بدلنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے لباس کیا ہے، شہرت کے لیے نہیں پہننا چاہیے۔ بولتے کھاتا اپنے واسطے، پہنتا دوسروں کے واسطے۔ آج عورتوں میں ہے چاہیے، اب کہیں کسی اس میں جانا بولا تو شوہر سے پوچھتے کون سے کپڑے پہنوں میں؟ نہیں، وہ کپڑے پہن کے ہوگا، ایک مطلب پہن کے ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ انسان شہرت کے لیے کپڑے پہنا تو نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ و نعوذ باللہ اسے شہرت کا لباس پہنائے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے جو عورت لباس پہن رہی ہے مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ ایک عورت سوال کر رہی ہے، شیخ میرا شوہر مجھے جینس پینٹ پہنو بولتا، پہننا کیا؟ نہیں پہننا۔ کہیں نہیں پہننا اس لیے کہ وہ مردوں جیسا ہے۔ اس بارے میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ کافر عورتوں کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور عورتوں کا لباس میں جاندار کی تصویریں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو ہماری خواتین اللہ ہدایت دے، وہ کپڑے خریدنے گئے تو ایسے ایسے غلطیاں کرتے، اس میں ایسا بھڑکیلا لباس لے کر آتے، سب دیکھ کو پوچھنا یہ کتنا ہے، وہاں دکان میں بولتے ایسا لباس ہے، سب پوچھنا مجھے۔ اور آج کل ایسے چھک چھک کے برقعے پہن رہے ہیں، اس میں برقعوں کا جنازہ ہے، لہٰذا برقعے جب پہنتے تو اس میں وہ کام زیادہ نہیں رہنا۔ اصل برقع کیوں پہن رہے ہیں آپ؟ اپنے جسم کو چھپا کر۔ یاد رکھیے یہ برقع پہننا عادت نہیں ہے، ایک عورت برقع پہن کر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اور گرم علاقوں میں عورتوں کو برقع پہن کر تکلیف ہوتی ہے، صبر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ثواب بھی ان کو دے گا۔ لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کی ذہن سازی کریں۔ جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اس رب نے آسمان سے اس لباس کو برقعے کو اتارا ہے، لہٰذا اس کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو عورت بے پردہ نکلتی ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شوہر دیوس ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ اس کی طرف ضرورت ہے۔ بھڑکیلا برقع نہیں پہننا چاہیے، شہرت والوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور عورت کو سیدھی سادھی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اے عورتوں مردوں سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ اب چہرے کے پردے کے بارے میں کچھ باتیں آتی ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ سمیٹتے ہیں۔ چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، علامہ البانی کا فتویٰ لے لیتے، ذاکر نائک بول لینا۔ ذاکر نائک اسلامک اسکالر، انہوں عالم تو نہیں نا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے جہاں لکھا اپنی عمر کے آخر میں یہ بھی بتایا فتنے کے دور میں اپنے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا ان کی بیٹیاں بھی پردہ کرتی تھیں۔ اب یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیرلا میں وہ شافی مسلک کے نام پر پوری کیرلا کی خواتین پردہ نہیں کرتے۔ بولے نہیں امام شافی کے پاس پردہ نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟ امام شافی تو کہتے ہیں پردہ واجب ہے، لہٰذا یاد رکھیے ہماری خواتین میں ایسے ہوتے کہ پردہ اوڑھ لیے ماسک لگا لگ باہر نکل گئے، یہاں تک غلط ہے۔ یہ پردہ کرنا ضروری ہے، کہاں سے چہرے پورا، اور پردہ بھی کیسا، یہ چھوٹے چھوٹے نوس پیساں دسترخوان کے جیسے پورے اوڑھنیاں سب آ گئے ہیں آج، غلط ہے یہ۔ اتنا پورا اوڑھنا چاہیے کہ عورت کی اس میں جو ہے صاف مکمل نظر نہ آئے۔ بڑی اوڑھنی دیجیے، جلباب بولتے، جلباب یہ خالی دکان کا نام نہیں رکھ لینا ہے، جلباب اسٹور بول کے۔ جلباب کسے بولتے؟ ایسی بڑی اوڑھنی جو اوپر سے نیچے لے تک مکمل طور پر عورت کو چھپا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں پردے سے عورت کو پہچان لے سکتے ہیں آپ، کون اس میں بازاری ہے، کون عالم کی بیوی ہے، کون صحیح ہے، پہچان لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم تمام کو عورتوں کو پردے کے بارے میں، برقعے کے بارے میں مکمل طور پر اس کے بارے میں توجہ دلانا چاہیے۔ اور نکاح کے فائدے بتایا کہ نکاح کا فائدہ کرنے سے دین مکمل ہوتا ہے، اور بندہ کیا ہوتا ہے ہر طرح کے غلط چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ عرب میں ایک اچھی چیز آپ کو بتاتے ہیں، انڈیا میں کیا ہوتا ہے لوگ نامرد کے بھی شادی کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں سے کھیل لیتے ہیں، غلط ہے۔ عرب میں کیا ہوتا ہے شادی کرنا بولے تو وہ میڈیکل رپورٹ ہونا فٹ کی، جب تک وہ نہیں آتی شادی نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ انڈیا میں بھی اگر لائے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں عورتوں کی زندگی سے کھیلنے کا لوگ بچ جائیں گے۔ شادی کرنا بعض لوگوں کے لیے واجب ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے مباح ہوتا ہے، بعض کے لیے حرام، بعض کے لیے مکروہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کافروں کا عمل کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک یہ بتایا، زمین و آسمان اللہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں، بادل کے فلسفے کو اللہ نے
بتایا، دن رات کے بارے میں بتایا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا دیکھو دل میں نفاق ہو تو بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، بڑی اہم بات ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ایسی صورت میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اگر نافرمانی کرے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نبی کا ادب بتایا گیا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مت پکارو۔ اور جمعہ کا ایک ادب بتایا گیا، جمعہ کے دن آؤ تو سامنے آ کر بیٹھو، کنارے بیٹھ کے ایسے نکل جانا یہ نفاق ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے دنیا میں فتنہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھو ائمہ اربعہ کے نام پر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر ایک آدمی اپنی مسلک میں ہے، سب ہو رہا ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں ہر ایک میں۔ ابھی وہ دیکھے لوگ رمضان میں کیا بس مثلا کرتے ہیں، اللہم اہدنی پڑھنا کہ اللہم اہدنا پڑھنا، یہ لے کر مسئلے مسجد میں اختلاف۔ اب وہ حیدرآباد کی ایک مسجد اہل حدیث میں دیکھے وہ اتد دعا کرنا جتنے اللہ کی نبی دعا کرے، بڑھ کے دعا کرنا بدعت ہے، امام کچھ مارنا شروع کر ڈالے۔ تو اس طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے رجوع کیجئے، آپ اتھارٹی نہیں ہیں، عوام علماء سے مل کر پوچھئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہاں جو خواتین آئی ان خواتین کو سورہ نور کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلم خواتین کو برقعے کے بارے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلم خواتین کی مغربی تہذیب کی طرف جو جا رہے ہیں نا اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو اپنے بچیوں کی تربیت میں بھی اسلامی اصول و ضوابط کو اپنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔